ویلکم ناظرین، پاکستان کے مایہ ناز صحافی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے، ویلکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج 22 تاریخ ہے اگست کی، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں، اور این او سی جو ہے وہ کل آخری لمحات میں دوبارہ کینسل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ آپ غور کریں کہ جب بھی حکومت کینسلیشن کرتی ہے تو بالکل آخری منٹ میں جا کے کرتی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف سارا کچھ اناؤنس کر چکی ہوتی ہے، جب کارکن تیاریاں کر چکے ہوتے ہیں، جب لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا لیے ہوتے ہیں، جب لوگ پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں جلسے میں جانے کے لیے، تو حکومت جو ہے وہ اس وقت اس کی کینسلیشن کر دیتی ہے۔ تو بار بار انہوں نے کینسل کیا، بار بار عدالت نے ان کو منع کیا۔ عدالت کے اندر اب جواب دینے کے لیے بھی انتظامیہ کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہانے جو مرضی کریں، ایکچولی جہاں سے اجازت ملتی ہے وہاں سے اجازت نہیں آ رہی، بس اتنی سی بات ہے۔ تحریک لبیک والوں کو اجازت مل جاتی ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں کو اجازت مل جاتی ہے، جماعت اسلامی کو اجازت مل جاتی ہے، تو سب کے لیے گنجائش نکلتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے گنجائش نکلتی نہیں، اور اس لیے پھر منع کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی اسلام آباد میں، ان کو جلسہ نہ کرنے دیا جائے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں کیونکہ ان کی حکومت ہے اور اس سے پہلے انہوں نے وہاں جلسہ کیا تھا، تو ایک بڑا زبردست ان کا مومنٹم بن گیا تھا۔ اب اس مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں 2-3 اور جلسے یا ایونٹس کریں اس سے ملتے جلتے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک اور ایونٹ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے اس کی انفارمیشن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ساری نظریں اسلام آباد کے جلسے پہ ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو جلسہ گاہ ہے اس کی طرف جانے والے رستے بند کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، اور نہ صرف کنٹینر لگائے جا رہے ہیں بلکہ یہاں تک مشاورت ہوئی ہے کہ جلسہ گاہ کے آس پاس کے علاقے کے اندر خندقیں کھود دی جائیں تاکہ جلسہ گاہ تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ ہی نہ سکیں۔ یہ بھی ہو جائے گا، لوگ پھر بھی پہنچیں گے جب لوگوں نے پہنچنا ہوگا۔ یہ سارا پاکستان جانتا ہے، پاکستانی جو ہیں وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں، ان کو روکنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جلسہ گاہ کے اوپر کنٹرول ہو گیا، کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو کارکنان کل رات کو جلسہ گاہ پہ موجود تھے ان کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا، وہاں جانے والے کارکنوں کو پکڑا اور پکڑ کے ان کو لاک اپ کے اندر بند کر دیا۔ لاک اپ کے اندر سے جو فوٹیج آئی اس میں سارے کارکن جو ہیں وہ وکٹری کا سائن بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت تھی جس کے کارکن گرفتاری کو ایک بڑی چیز سمجھتے تھے۔ یعنی ایک دور ہوتا تھا، پرانا دور، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ لگتا تھا کہ گرفتاری ایک نارمل چیز ہے، کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ گرفتاریاں دیا بھی کرتے تھے۔ لیکن پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے باہر چلی گئیں، جب واپس آئیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ پیپلز پارٹی تھی، اور اب تو بالکل ایک الگ قسم کی پیپلز پارٹی ہے جو صرف مفاہمت کے اوپر چلتی ہے، سب کے ساتھ بنا کر رکھتی ہے، اور ہر جگہ پہ وہ ڈیل کرتی ہے۔ اور اب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ والے کارکن بھی نہیں ہے۔ اب پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمیشہ سے پاور کوریڈورز کے ساتھ رہی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی انقلابی تحریک نہیں چلائی۔ وہ چھوٹی موٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپانسرڈ تحریکیں چلاتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کرتے رہے معاملات، لیکن ان کے پاس بھی کچھ ایسے اچھے ورکرز اور لیڈرز ہیں جنہوں نے کچھ قربانیاں دی ہیں، جن میں ایک جاوید ہاشمی صاحب ہیں۔ مشرف دور کے اندر انہوں نے بڑی سختی برداشت کی ہے۔ ایک دور میں کچھ خواجہ سعد رفیق صاحب اور زعیم قادری صاحب کے اوپر تو بڑے ان کے جسم پہ کئی سالوں تک نشان تھے جو ان کو مار پڑی، بلکہ ان کو جب جوائنٹس ہوا تو ان کے بچے ایک دن انہوں نے دیکھا تو ان کی کمر پہ نشان تھے، تو وہ نشان کہیں، وہ زعیم قادری صاحب نے مجھے بتایا، کہتے جی یہ مار مجھے بہت پہلے پڑی تھی، تو وہ نشان جو ہے وہ میرے نظر آ رہے تھے بچوں کو جب مجھے جوائنٹس ہوا اس وقت، تو انہوں نے تب دیکھے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی اس طرح کا سٹف نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف مذہبی سیاسی جماعتوں کے بعد اب ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ایسے کارکن موجود ہیں جو گرفتاری سے اب گھبراتے نہیں ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، ہنستے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ گرفتاری جو ہے وہ نارملائز ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ایسی مہربانی ان کے اوپر کی گئی تحریک انصاف کو کہ اب ان کو آگ میں جلا کے ایک کندن بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اس جماعت کے پاس جتنے لیڈر بن گئے ہیں نا، باقی جماعتوں کے بعد اتنے کارکن بھی نہیں ہوتے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس اب لیڈرز موجود ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ ان کے پاس لیڈر نما لوگ موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں موجود ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ تو اب ان کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ آج کے دن میں کیسے اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ لاہور کے جو نکلنے والے رستے ہیں، لاہور سے جو اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں،
उन रस्तों के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और बहुत थोड़ा सा रास्ता खोला गया है। और वो जो थोड़ा सा रास्ता खोला गया है, रिंग रोड वाली साइड से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी जगहों से, तो वहाँ से एक एक करके गाड़ी को गुजारा जा रहा है। और जो गाड़ियाँ लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद की तरफ मूव करती हैं या वहाँ जाने की कोशिश करती हैं, उनको अच्छी तरह चेक किया जाता है कि क्या इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा या लीडर तो नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा, स्टिकर, कोई चीज़ ऐसी जो जलसे में जाने के सबूत के तौर पे हो, तो उनको रोका जाता है, पकड़ा जाता है। अब लाहौर के अंदर ये सिचुएशन है। रात गए जो है वो छापे मारना शुरू कर दिए गए। जिन लोगों ने काफिले लेकर निकलने थे उनके ऊपर छापे मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या लीडर हैं, उनके घरों पे और उनके डेरों के ऊपर छापे मारे गए। ये ज़्यादातर लाहौर में हुआ है। जनूबी पंजाब से कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई, कुछ चीज़ें अपर पंजाब से रिपोर्ट हुई, सेंट्रल पंजाब आपके सामने है। मैंने आपको बताया लाहौर और लाहौर की सराउंडिंग में, इवन गुजरावाला सियालकोट के अंदर भी सख्ती की गई। लेकिन क्या ये सख्ती कारकुनों का रास्ता रोक पाएगी? तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, जो विजुअल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे सकते हैं, वो विजुअल्स इस वक्त ये हुकूमत बनने नहीं देगी। मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ियाँ तोड़ देते हैं पुलिस वाले, डंडे मारते हैं, कारकुनों के सर फाड़ देते हैं, जिस तरह ये ब्रूटल टॉर्चर करते हैं, जिस तरीके से ये ख़वातीन को पकड़ के घसीटते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब पुलिस करेगी या पुलिस को ये करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो सियासी तौर पर बहुत अदम इस्तेहकाम है। और सियासी अदम इस्तेहकाम का जो पैगाम है वो ऐसे विजुअल से बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है सारी दुनिया में। चाइना का पाकिस्तान से मुतालबा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए अपने मुल्क में। IMF का यही मुतालबा है, अमेरिका का यही मुतालबा है। यानी दुनिया भर के जितने मालियाती इदारे हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। अब हुकूमत को शो करना है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन अगर यही हुकूमत लोगों को मारेगी, डंडे मारेगी, पकड़ेगी, घसीटेगी, गिरफ्तार करेगी, खींचातानी करेगी और वो विजुअल्स सारी दुनिया के सामने जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है कि सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक कि अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, वो मौक़िफ़ दोबारा सारी दुनिया में जाएगा। जबकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हुकूमत बन गई है और सियासी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हुकूमत के मौक़िफ़ को चोट लगेगी। मेरे ख्याल में हुकूमत रोकने की पूरी कोशिश करेगी। पंजाब के अंदर 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैली, सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन कारकुन जिन्होंने निकलना था और पहुंचना था वो तो पहुंच गए। मेरी इत्तला के मुताबिक कारकुन बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से निकलकर गुज़िश्ता 1-2 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में पहुंचे हुए हैं। और पंजाब के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले के साथ इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल उनकी कन्वर्सेशन है, वहाँ पे टीमें तैयार कर दी गई हैं